یہ ٹھیک ہے، لیکن سر مجھے ایک چھوٹا سا ایک نقطہ بتا دیں، پھر میں حضرت صاحب کی طرف جاتا ہوں، مفتی صاحب کی طرف. دو باتوں کا بتا دیجئے، ایک ایک کر کے پوچھ لیتا ہوں. پہلے یہ کہ اگین میں کہہ رہا ہوں، اگر آپ یہ کہیں کہ بھائی حکومت نے ہم سے وعدہ کیوں کیا تھا اگر اتنا برا تھا، تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، تو یہ تو بات ہو گئی، اس میں تو میں آپ کے ساتھ ہوں. اب میرا ضمنی اگلا سوال یہ ہے، وزارت صنعت میں مدارس میں آپ کہتے ہیں رجسٹر ہوں، نہ کہ وزارت تعلیم میں، اس کا تعلق بنتا کیا ہے وزارت صنعت کا؟ ویسے بھی مدارس تعلیم علم، وزارت تعلیم سمجھ میں آتا ہے، وزارت صنعت سے اس کا تعلق بنتا کیا ہے؟ تو آپ کیوں مضر ہیں کہ جناب وزارت صنعت سے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہے تو پاکستان کا ادارہ، وہ تو پاکستان کرکٹ بورڈ بھی پاکستان کا ادارہ ہے، تو اس میں تو نہیں رجسٹر ہوں گے نا مدارس، اس کا تک کیا بنتا ہے یہ سمجھائیں. جی میں ابھی سمجھا، تو ابھی آپ مجھے ذرا اب 10 منٹ نہ مانگ لیجیے گا پھر. جی حکم فرمائیں. نہیں میں 10 منٹ نہیں مانگوں گا، 1 منٹ مانگوں گا، کیونکہ میں میٹنگ چھوڑ کر آپ کے ساتھ میں شکر گزار ہوں آپ کا سر. پوری میٹنگ چل رہی ہے. بات یہ ہے کہ 1966 سے لے کر اب تک ہم وزارت صنعت سے ایک رجسٹریشن لیتے تھے. اس رجسٹریشن کے تحت ہم اپنے مدرسے کو ایز این جی او یا ایک ادارہ رجسٹر کراتے تھے، اپنی آڈٹ رپورٹ دیتے تھے، باقی ہم اپنا نصاب خود طے کرتے تھے، ہم اپنی ڈونیشنز خود لیتے تھے، ہم اپنے امتحانات خود لیتے تھے، ہر معاملے میں ہم آزاد تھے. یہ کہتے ہیں کہ آپ وزارت صنعت کو چھوڑیں، وزارت تعلیم کی طرف آئیں، ہمیں مدارس کی بڑی فکر ہے. ہم نے کہا آپ کا بہت شکریہ، پہلے یہ بتائیں کہ اسکولوں کا بیڑا غرق کس نے کیا، یونیورسٹیوں کا بیڑا غرق کس نے کیا، کالجوں کا بیڑا غرق کس نے کیا؟ آج آئس، کوکین، شراب سے لے کر جو کچھ کے کیسز ہیں، وارداتیں کہاں سے ہو رہی ہیں. پھر آگے چلیں کہ کیا اسکول، کالج، یونیورسٹی کے فارغ التحصیلوں کو آپ نے نوکریاں دے دی؟ ابھی کوئی بے روزگار نوجوان پاکستان میں نہیں جو نوکری مانگ رہا ہے. ارے بھائی پہلے اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں کو ٹھیک کرو. ان کا آپ نے سوال میرا تھا کہ وزارت صنعت کا تعلق کیا ہے، وزارت تعلیم کا سمجھ میں آ رہا ہے، اس کا جواب اس کا صرف اتنا تعلق ہے کہ وہ حکومت کی طرف سے ہمیں رجسٹریشن دیں گے، باقی ہم اپنے مدرسے کا نصاب تعلیم خود بنائیں گے، اس کے قواعد خود بنائیں گے، ضوابط خود بنائیں گے. یہ کہتے ہیں کہ نہیں وزارت تعلیم کے ماتحت آئیں، ہم کنٹرول کریں گے، نصاب تعلیم بھی ہم دیں گے. اچھا 2 منٹ میرے ساتھ رہیے، میں مفتی صاحب سے سوال پوچھوں، پھر آپ سے پوچھوں گا اگلا سوال کہ اگر حکومت آپ سے کہتی ہے وہی فارمولہ لانا چاہتے ہیں جو بدامی صاحب جنرل مشرف مفتی صاحب بہت دیر سے تحمل سے سن رہے ہیں. جی مفتی صاحب اب آپ بدامی صاحب آپ مجھے آپ ٹائم دیں گے. کہیے بدامی صاحب پہلے سومرو صاحب سے کہیں. راشد صاحب ایک 4-5 منٹ کی زحمت ہے، ایک سوال پوچھنا ہے. جی مفتی صاحب میرے میں آپ سے آخری سوال پوچھ کے نہیں، بدامی صاحب سومرو صاحب سے کہیں، سومرو صاحب سے کہیں کہ پہلے وہ معاہدہ پڑھ لیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ اسی معاہدے کو ایکٹ کا حصہ بنا رہے ہیں. وہ معاہدہ یہ ہے کہ ہم وزارت تعلیم کے تحت جائیں گے. مجھے یہ بتا دیں، مدارس کی ڈگری بچہ لینے کے بعد اس نے اٹیسٹیشن کے لیے HEC کے پاس جانا ہے، وہ وزارت تعلیم کے پاس ہے. پھر اس کے بعد یہ بھی شاید ان کی معلومات نہیں ہیں، وہ بالکل HEC ایکویلنس جاری کر رہی ہے، نئے فاقوں کو بھی جاری کر رہی ہے، کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں. اگلی بات بھی اس میں سن لیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا صاحب نے ایک مسئلہ کے اس کا بات کی ہے، مفتی عبدالرحیم صاحب کی. ایسا نہیں ہے، مولانا صاحب نے فگر استعمال کی ہے 18,600 مدرسہ جو آپ کہہ رہے ہیں. تو یہ 18,600 مدرسہ جو ہے یہ صرف کیا ایک مسلک کا ہے؟ اس میں 4,000 تو ہمارے وفاق کے ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ سومرو صاحب نے چیزیں پڑھی نہیں ہوئی. آپ کو حکومت نے یقین دہانی کرا دی ہے کہ یہ معاہدہ یہ قانون منظور نہیں ہوگا؟ حکومت نے یقین دہانی کرا دی آپ کو مفتی صاحب؟ نہیں بالکل کرائیے، نہیں کروائے گی تو ہم بالکل اس سے بڑھیا سے اس پہ چلے جائیں گے ایجیٹیشن پہ. یہ نہیں ہے بات. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ معاہدہ منظور ہوگا سڑکوں بنائیں گے. اچھا آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ ہم نہیں بالکل نہیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم مین سٹیک ہولڈر ہیں اس کے. میں یہی تو کہہ رہا ہوں. اور جنہوں نے معاہدہ کیا تھا 2019 کا، جن کے سائن ہیں، وہ یہی تھا کہ وزارت تعلیم کے ساتھ جائیں گے. ان میں سے کہیں پر بھی یہ وزارت صنعت کا تو ہے ہی نہیں. اس معاہدے کے تحت حکومت نے جو وعدے کیے تھے وہ سارے وعدے پورے کر دیے حکومت وقت نے مفتی صاحب؟ حکومت بالکل وعدے پورے کر رہی ہے. اس وقت ٹریننگ طلبہ کو بھی 2500 طلبہ کو انہوں نے جو اس کی ٹیکنیکل ایجوکیشن کی ٹریننگ اس سال دی ہے. ہمارے اساتذہ کو ٹریننگ. اور دوسری بات سومرو صاحب یہ بھی اپڈیٹ کر لیں، بالکل 5 سالوں میں ایک دفعہ بھی وزارت تعلیم نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ آپ نے یہ سلیبس بنانا ہے. سلیبس ہم نے اپنا خود بنایا ہے. ہماری اپنی نصاب کمیٹیاں ہیں،
وہ ہماری تو 25 رکنی نصاب کمیٹی ہے جس میں سارے پی ایچ ڈی اور مفتیان کرام ہیں. ایک بھی انہوں نے اس حوالے سے ہمیں نہ گائیڈ لائن دی ہے نہ اس حوالے سے انٹرفیئر کیا کسی بھی ایک مدرسے میں. انہوں نے ہمارے لیے سہولتیں پیدا کی ہیں. ہاں انہوں نے یہ کیا ہے کہ جو ہمارے طلبہ یا طالبات سکول کی تعلیم حاصل کرنا چاہ رہے ہیں. میں کنکلوڈ کرتا ہوں بحث کو، سمیٹتے ہیں. مفتی صاحب پہلے آپ بتا دیجئے پھر راشد بھائی. مفتی صاحب جس طرح